آئیے دیکھیں کلام پاک قرآن کریم کیا اس نے قبر کی زیارت سے منع کیا؟ کیا قبرستان جانے سے منع کیا؟ قبر پر دعا کرنے سے منع کیا ہے؟ اور جو قبر میں مدفون ہے اس کی بخشش کی دعا کرنے سے کیا ہوگا ہے؟ اس کے درجے کو بلند کرنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی منزلتیں بلند ہوں کیا اس سے روکا ہے؟ پھر قبر کے اوپر عمارت بنانا یعنی گنبد بنانا، قبر کو عبادت گاہ کی شکل دینا، بالخصوص بزرگان دین ائمہ تابعین انبیاء و مرسلین کی قبروں کو آیات و روایات میں کیا؟ آئیے اس سلسلے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت۔ اس آیت کو غور سے پڑھیے، اس کے الفاظ پر غور کیجیے، اس کے معنی پہ غور کیجیے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 84 ہے۔ دیکھیے گا ارشاد ہوتا ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم عند قبره ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله فماتوا وهم فاسقون۔ لا تصلی علی احد منهم، منافقین میں اگر کوئی مر جائے تو ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیے گا، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہوئیے گا، کھڑے ہو کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اس کے درجے کی بلند ہونے کی دعا کریں، کبھی کھڑے ہونے کی بات بھی ہو تو بد دعا کریں، نہ کہ دعا۔ ولا تقم علی قبرہ، کیوں؟ اس لیے انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ یہ اللہ و رسول کا انکار کرتے ہیں، فماتوا وہم فاسقون، اور فسق کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، فاسق ہو کر مرتے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کی ذرا سی توجہ اس آیت کریمہ کے اپنے دل میں لے آئیے۔ مطلب بالکل واضح، جو منافق نہیں ہے مومن ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے قبر کے پاس کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی قبر پہ جانے میں کوئی اعتراض اللہ کو نہیں، اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے با ایمان رخصت ہوا ہے۔ تو جو با ایمان دنیا سے رخصت اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، دنیا میں جب تک رہا ہے با ایمان رہا ہے، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا بھی مانگی جائے گی، سارے اعمال اچھے سے، فاتحہ بھی پڑھا جائے گا، قرآن بھی پڑھا جائے گا، دعائیں بھی وہاں پڑھی جائیں گی، قبر کے اوپر بھی، قبر کے اندر بھی، پھر اس کے بعد تلقین بھی ہو، ساری دعائیں کی جائیں گی اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی آیت، بس مختصر بیان کرنا تھا، شروع سے ارادہ یہ تھا کہ مختصر بیان کریں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے، انشاءاللہ جلد از جلد اس کو اس بحث کو تمام کر کے آپ کی خدمت تمام کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت۔ آئیے کچھ روایات سے فائدہ اٹھائیں۔ روایات میں اہل سنت کے یہاں صحاح ستہ بہت ہی معتبر کتاب ہے جی۔ صحاح ستہ میں ایک ہے سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبریں تمہیں آخرت یاد دلائیں گی۔ قبروں کی زیارت سے انسان اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، آخرت کو سنوارتا ہے، آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ اس حدیث کو آپ اس کے اندر دیکھیے گا، پہلی بھی جلد کی روایت موجود ہے صفحہ 113 میں، اور باب ہے باب ما جاء فی زیارت القبور۔ پھر اسی جلد صفحہ 114 پر ہے، اور اسی بات کے اندر کہ زار النبی قبر امہ، پیغمبر نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، فبکا، اور وہاں خوب گریہ کیا، روئے، وابکا من حولہ، اور جو آپ کے اطراف میں تھے وہ بھی رونے لگے، اور آپ کی گریہ نے ان کو گریا کرنے پر آمد، وہ بھی رونے لگے۔ غالباً بعد میں کسی نے پوچھا ہوگا، اس میں یہ جملہ آتا ہے، اس روایت میں جملہ ہے کہ استاذنت ربی فی ان ازور قبرہ، میں نے اپنے رب سے اجازت لی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، فأذن لی، اس نے مجھے اجازت دے دی ہے، فزوروا القبور،
لہٰذا تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کرتے رہنا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اس لیے کہ یہ قبریں تمہیں موت یاد دلانے کی۔ تو قبروں کی زیارت کا حکم آیا، اس سے آخرت کو یاد کرنا۔